اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورۃ الملک کا آیت نمبر 6 چھٹا پارٹ کریں گے، آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 21 جو سوال کا سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہوا تھا، جو پیسج ہم کر رہے تھے، اس میں ابھی 2 سوال ہے جو باقی ہے، اس میں ہے ابھی سوال ہو رہا ہے آیت نمبر 21 میں من بھلا کون ہے ھذا وہ الذی جو یرزقکم رزق دے تمہیں ان اگر امسکا روک لے رزقہ اپنا رزق بلکہ لجو ڈھیٹ ہے جمے ہوئے ہے فی اتوون سرکشی میں و نفور اور بھاگنے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں تمام انسانوں سے کہ بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سب سے پہلی چیز ہے رزق کے بارے میں جو ہم نے پچھلے درس میں دیکھا کہ رزق کیا کیا ہے۔ اب رزق کا جو معنی ہوتا ہے، رزق کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ کیا ہے، رزق کس کو بولا جاتا ہے وہ دیکھیں۔ اب رزق کے معنی کیا ہوتی ہے، ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ رزق کے معنی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہو، اللہ عز و جل کے اختیار میں ہو
اور تمام مخلوق محتاج ہو اسے رزق کہا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھے کہ ہم بارش کو رزق بولتے، ایسی چیز جو انسان کے اختیار اس کے بس سے باہر ہو تو اسے رزق کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہواؤں کو رزق کہا جاتا ہے، ہم نے کہا زمین رزق ہے، ہم نے کہا پانی رزق ہے۔ تو وہ تمام چیزیں، اولاد رزق ہے، ماں باپ رزق ہے، شوہر رزق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ عز و جل کے اختیار میں ہو اسے رزق کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جو اختیار میں ہے اگر وہ اللہ عز و جل روک لے، ہے نا، تو کون ہے جو تمہیں وہ رزق دے؟ تمہارے کبرڈ، تمہارے تجوریاں پیسوں سے بھرے ہوئے ہوگے، تمہارے بینک اکاؤنٹس پیسوں سے بھرے ہوئے ہوگے، لیکن اگر اللہ عز و جل بارش ہی نہ برسائے اور زمین اناج ہی پیدا نہ کرے اور قحط سالی ہو تو تمہارا وہ روپیہ کیا تمہیں اناج فراہم کر پائے گا؟ کیا تم ان پیسوں سے پانی لا سکو گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ تم چاہے کتنے بھی ذہین ہو، ڈگری ہولڈر ہو، بہت بڑی نوکری پہ فائز ہو، بہت پیسے کما رہے ہو، لیکن تم کیا ہو؟ یہ سب رزق ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اس کے باوجود تم کتنے بے بس اور محتاج ہو کہ تم کھا نہیں سکو گے، تم پی نہیں سکو گے اگر اللہ رزق روک لے تو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ روکنے کی بات کہی اور اس کے بعد فرمایا کہ بل لجو، یہاں جو لجو جو ورڈ ہے، لجو یہ ہے لجاج سے، اور لجاج کے معنی ہوتی ہے کسی بات پر اڑ جانا، غور سے سنیں، اور لجا کہا جاتا ہے پانی کی گہرائی کو، لجا کہا جاتا ہے، اور ایسی غلط بات پر اڑ جانا وہ ہوتا ہے لجو۔ ڈھیٹ پن، ایک معنی اس کی ڈھیٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا جو لفظ استعمال کیا وہ اتووم، سرکشی ہے نا۔ اب پہلے تو کیسے وہ ڈھیٹ ہے، غلط کام پر اڑے ہوئے ہے، پھر تیسری چیز کیا ہے، وہ سرکش ہو گئے۔ سرکشی ہم سمجھتے کہ وہ اپنی حدوں کو پھلانگ چکے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ عز و جل نے استعمال کیا جو لفظ ہے وہ نفور ہے۔ نفور جو ہے وہ ہوتا ہے ڈر کر بھاگنا، سچائی کو دیکھ کر بھاگنا، سچائی کو دیکھ کر بہت غصے کا اظہار کرنا، نفرت کا اظہار کرنا، سننے کے لیے تیار نہیں ہونا، یہ تمام چیزیں جو کیا ہے یہ ہے نفور میں شامل۔ اور اتوون میں کیا شامل ہے؟ سرکشی ہے، نافرمانی ہے، اور سرکشی اور نافرمانی اپنے تکبر کے ذریعے ہے، اپنے تکبر کے ذریعے تم کیا کر رہے ہو؟ سرکش ہو گئے ہو، نافرمان ہو رہے ہو، اور اس طرح تم ڈھیٹ بن گئے ہو، جمے ہوئے اپنی غلط بات پر۔ مطلب یہاں جو ویک اپ کال ہے، یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا، دنیا کے عذاب سے ڈرایا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو رزق کے روک لینے کی دھمکی دیتے ہیں، اس کے باوجود کیا ہے تمہارا مزاج کیسا ہے؟ تم اتنے سرکش، اتنے ڈھیٹ ہو کہ تم سچائی سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور مطلب یہ جو تمہارا طرز عمل ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ تم اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہو۔ جبکہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں کہ اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے جو آسمان و زمین سے روزی پہنچائے۔ سورہ نحل آیت نمبر 73 میں آتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔
سورہ زاریات آیت نمبر 59 میں آتا ہے، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے رزق کے تمام کنجی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم کیا ہے، بے بس ہے، محتاج ہے، اور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات دلاتے ہیں، ہماری اوقات بتلاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 طرح کے کردار جو بیان کرتے ہیں، وہ بھی سوال ہے، اور یہ سوالوں کی جو سیریز تھی پیسج، اس میں آخری سوال ہے، کیا، فمن، پس جو، یمشی، وہ چلتا ہے، مکبن، گرتا ہوا، علی وجہہ، اپنے منہ کے بل، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن، یا وہ جو، یمشی، چلتا ہے، سویاً، برابر، سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ آیت نمبر 22 اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، بس جو شخص اپنے منہ کے بل گرتا ہوا اوندھا چلتا ہے، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 طرح کے جو ہے انسانوں کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انداز کیسا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکبن بیان کیا ہے نا، اسے ہم دیکھتے ہیں، سر نیچے کر کے چلنا جسے کہا جاتا ہے، یا ایک معنی کی گئی ہے اس کے گرتا ہوا چلنا۔ اب مکبن جو ہوتا ہے وہ ہے اپنے خول میں بند، اپنے آپ کو صحیح سمجھنے والا، ہے نا، اپنی ضد پر اڑا ہوا ہوتا ہے، جس میں انسان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں غور سے دیکھیں کہ نیچے سر کر کے چلنے والا اور سیدھے چلنے والا، اس میں کون یہ ہو سکتا ہے؟ اب نیچے سر کر کے کون چلتا ہے؟ اگر میں سوال کروں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نیچے سر کر کے کون چلتا ہے؟ کون سی ایسی مخلوق ہے جن کے سر نیچے کی طرف ہے؟ تو ہم کہیں گے جانور۔ جو جانور ہے ان کا جو ان کی ساخت بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ ان کے سر نیچے کی طرف ہے نا، اور جو انسان ہے اس کا سر کہاں ہے؟ اوپر کی طرف ہے، اس کا چہرہ کہاں ہے؟ اوپر کی طرف ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانور کی مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے چلتا ہے گویا کہ اس کا سر نیچے کی طرف ہے، سر گرا کے چلتا ہے، اور ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہے، ہر طرف دیکھ کر چل رہا ہے۔ اب جو اس طرح چل رہا ہے تو نیچے دیکھ کے چلنے والوں کو کیا تکلیف اٹھانی پڑے گی؟ اگر میں صرف نیچے دیکھ کر چلوں تو مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ کیا تکلیف ہوگی کہ مجھے ٹھوکر لگ سکتی ہے، میں گر سکتی ہوں، ہے نا، اگر دائیں بائیں میں نہیں دیکھوں، سامنے میں نہیں دیکھوں، اوپر میں نہیں دیکھوں تو کیا ہوگا؟ میں ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے دوچار ہو سکتی ہوں۔ تو یہ جو ہے ایسے چلنے والا جو نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ ایک جانور کی طرح نیچے سر کر کے چل رہا ہے، اور جانور کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کو دھکا دیا جاتا ہے تو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا آدمی جو ہوگا وہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحیح منزل تک پہنچنے سے پہلے کیا ہوگا؟ اسے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ عز و جل کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور جو صرف دنیا کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے
کہ یہ چاند، سورج، آسمان، زمین، یہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات کی گواہی دیتے ہیں، یہ ایک اللہ عز و جل کو ماننے کی طرف دعوت دیتے. تو ایسا انسان جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے وہ آخرت کی کامیابی سے محروم ہوگا، بنسبت اس انسان کے جو سیدھا چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے زمین آسمان میں وہ اللہ عز و جل کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے. تو ایسا انسان جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا. اب اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی. کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے. جیسے کافروں کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں آتا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم انہیں قیامت والے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے. اس کے لیے ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح بخاری و مسلم میں. حضرت انس کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کفار چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے ان کو پیروں پر چلایا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کو چہروں اور سروں کے بل چلا دے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. تو یہ ہے مثال ان لوگوں کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو سورہ اعراف میں اس طرح بیان کرتے ہیں، جنہوں نے جانوروں کی طرح زندگی گزاری. آج جو انسان ہمیں نظر آتے ہیں اس روئے زمین پر، ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جانوروں کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارے، حیوان کی طرح وہ زندگی گزارے. بظاہر دیکھنے میں وہ انسان ہے لیکن وہ اس طرح زندگی گزارے گویا کہ وہ جانور ہو. اور سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں، اور یقیناً ہم نے اسے بہت سے جن اور انسانوں دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے دل ہے جن سے وہ نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ہیں جن سے وہ نہیں سنتے. یہ لوگ چوپایوں کی طرح، مطلب جانوروں کی طرح، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہے، زیادہ گمراہ ہے، اور یہی لوگ غافل ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے بنایا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اس کے بعد ایک یہاں سے جو دوسرا پیسج شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو آیتیں شروع ہوگی اس میں کل جو ہے کل شروع ہوگا، کل سے کہا جائے گا، اور یہ کل 6 مرتبہ آیا ہے. جواب دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ لاسٹ آیت تک 30 تک 6 مرتبہ کل آئے گا. ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 23. قل، فرما دیجئے، ہوا وہ، الذی جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، اور جعل اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، سمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلاً بہت کم، ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو. کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت کم شکر کرتے ہو. اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انشاء. اب انشاء کہتے ہیں ابھارنا، مضبوطی دینا، میچورٹی دینا، اسٹرانگ کرنا.
ہے نا. یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی بچپن سے لے کے جوانی کے وہ تمام اسٹیجز میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا دھیان رکھا، تمہارا خیال رکھا، تمہیں جوانی عطا کی، تمہیں مضبوطی عطا کی، ہے نا. پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس نے تمہیں 3 چیزیں دی. صرف بنا کر ایسے چھوڑ ہی نہیں دیا، پتلے کی طرح تمہیں نہیں بنایا، جانور کی طرح تمہیں نہیں بنایا. 3 چیزیں دی، اور وہ ہے ایک چیز جسے کہا گیا ہے سمع، پھر ابصار، اور پھر ہے افئدہ. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں آگے کی جو آیت کا حصہ ہے کہ یہ چیزیں دینے کے بعد، یہ نعمتیں دینے کے بعد کیا کیا تم نے؟ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے اللہ عز و جل ہم انسانوں سے کہ تم بہت کم شکر کرتے ہو، بہت کم شکر کرتے. کیوں؟ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں آنکھیں اور کان اور دل دیے ہیں. ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مادر رحم میں جب بچہ بڑھتا ہے، اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ سب سے پہلے جو بچہ ہے اسے اللہ عز و جل سننے کی صلاحیت دیتے. پہلے کیا دیتے ہیں؟ سننے کی صلاحیت. وہ پیٹ میں ہی سنتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھنے کی صلاحیت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو دل ہے اور جو سب کچھ اس طرح وہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سمع جو ہے وہ اگر میں آپ سے پوچھوں، سمع ہوتا ہے سننا، سننے کی جو صلاحیت ہے وہ بیان کی گئی ہے. جبکہ یہاں کان، اذن، کان کو عربی میں اذن کہا جاتا ہے، اذن بیان نہیں کیے گئے. اگر ہم چیلنج کریں، اگر ہم دعوت کا کام کریں، اگر ہم قرآن کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہے تو اس آیت پر غور کریں کہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. کوئی انسان ایسے کلام بیان کر ہی نہیں سکتا. غور کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذن بیان نہیں کیے، کان بیان نہیں کیے، آنکھیں بیان نہیں کی، عین نہیں آیا ہے یہاں عربی ٹیکسٹ، عین نہیں ہے، ابصار ہے، افئدہ ہے، قلب نہیں ہے. عربی ٹیکسٹ دل کے لیے قلب بھی ہے. کیا وجہ ہے جو یہ الفاظ عربی کے نہیں استعمال کیے گئے بلکہ وہ استعمال کیے گئے ہیں جن سے انسان اس کام کو لیتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت بیان کی سمع، اور دیکھنے کی صلاحیت بیان کی ابصار، اور افئدہ بیان کیا. ٹھیک ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کان ہو، کوئی میں دیکھوں شخص، کوئی انسان، کوئی لیڈی جس کے کان ہو، بظاہر مجھے دکھے کہ اس کے کان ہے، اس کی آنکھیں ہیں جیسے کہ ہوتی ہے چہرے پر، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں سننے کی صلاحیت نہ ہو. کان ہو لیکن وہ بہرا پن ہو، آنکھیں مجھے دکھائی دے رہی ہے لیکن اس میں کیا ہو؟ روشنی نہ ہو، بصیرت نہ ہو، دیکھنے کی خوبی نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آرگن کا، اس پارٹ کا نام نہیں لکھا، اس کی صلاحیت لکھی ہے کہ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کان دی، آنکھیں دی ہے. پھر افئدہ کہا، نہ کہ قلب کہا. کیا فرق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں. افئدہ جو ہے وہ ہے فؤاد کی جمع، ہے نا. اور جو فؤاد کہتے ہیں کسی چیز کو بھوننا، پکا کر اس کو تیار کر کے اسے قابل ہضم بنانا، ہے نا. جلی ہوئی شے کے لیے بھی، مطلب جسے ایک دم پوری طرح تندور کیا جاتا ہے نا، پوری طرح روسٹ کر دیا جاتا ہے، اسے افئدہ کہا جاتا ہے. اب فؤاد جو ہے، جو دل کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ قلب استعمال کیا گیا ہے، اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ فؤاد دل کا وہ حصہ ہے جو جذبات اور احساسات سے بھرا ہوا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو تمام مخلوق میں یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ جذبات اور احساسات سے بھرا ہوا ہے، وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے، دکھ اور خوشی کی، گناہ کی، نیکی کی، تو وہ دل جو ہے وہ جذبات سے بھرا ہوا، اس لیے فؤاد استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں سمع جو ہے وہ واحد ہے، اور ابصار اور افئدہ جو ہے جمع ہے، پلورل ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ آیت میں روز پڑھتی ہوں رات میں، لیکن میں اس پر غور و فکر نہیں کرتی۔ کون ہے؟ واحد اور جماعت ہے نا۔ اب یہاں سمع جو ہے وہ، اور ابصار جو ہے، اسمع جسے ہم بول رہے ہیں، سمع جو تو وہ واحد ہے، اور جو ابصار ہے اور افئدہ جو ہے وہ جمع ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ جو سننے والی آڈینس ہے انہیں جو کان ہے، جن کانوں میں جو بات سنانی جا رہی ہے، وہ ایک چیز سنائی جا رہی ہے، ایک چیز سنائی جا رہی ہے۔ اللہ عز و جل واحد ہے، اللہ عز و جل کے رسول اور اس کی طرف جو کتاب نازل کی گئی اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ سنایا جا رہا ہے۔ ایک بات تمام کانوں کو جو ہے ایک بات سنائی جا رہی ہے، اس لیے وہ واحد آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور سننے والے جو ہے اور دیکھنے والے جو ہے، مطلب جو دیکھ رہے ہیں اور جو سمجھنے والے لوگ جو ہے، جو دل ہے، وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ یہ پیغام جو ہے تمام آنکھوں والوں کے لیے ہے، اور تمام جو دل ہے وہ سمجھنے والے ہیں، اس لیے وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بہترین صلاحیت دی ہمیں، ہے نا، اور ایسا دل دیا ہمیں، اور یہ آنکھیں اور کان جنہیں نہیں ہے ان کو جو احساس ہوتا ہے، جو تکلیف سے وہ دوچار ہوتے ہیں، اس تکلیف سے ہمیں بچایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ یہ جو چیز میں نے دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ تم کیا کرو، ان ہدایت کے راستے پہ چلو، ان اعضاء کے ذریعے۔ ایک شعر ہے جو اس وقت میں پڑھنا چاہوں گی، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ریزن ہے، یہ جو وجہ ہے ہمارے پیدا کیے جانے کی اور یہ چیزیں ہمیں عطا کرنے کی، ایک شعر میں سے بہت خوبی سے بیان کیا گیا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ مطلب اس میں ایک تو ہمیں حقوق العباد بیان ہو گئے، اور دوسرا جو ہے زمین، فضا، سورج جو ہے وہ حقوق اللہ کی جو نشانیاں ہیں۔ تو ہمیں کس چیز کا استعمال کرنا ہے؟ آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، دل کا استعمال کرنا ہے، اور کان کا استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکوے کو دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ اب جو شکر ہے وہ کفر کا اپوزٹ ہے، ضد ہے۔ کفر کی ضد کیا ہے؟ شکر ہے۔ اب شکر جو ہے اس کی 3 کیٹیگری ہے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شکر ہوتا ہے شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح۔ سب سے پہلے شکر کہ اگر شکر میں کیسے مانوں گی، اگر
فار ایگزامپل میری آنکھیں، کان اور دل ہے، یہ نعمت ہے، اور میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا احساس کروں گی تو میرے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جو پہلی چیز ہوگی وہ ہو گیا میرا دل سے شکر ادا کرنا، جو ہوگا شکر بالقلب۔ اسے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک بچے کو ایک کتاب لا کر دے دیں اور کتاب لینے کے بعد وہ زبان سے مجھے تھینک یو کہے، تو اس نے کیا کیا؟ شکر باللسان، زبان سے شکر ادا کیا، ہے نا۔ کسی نعمت کو پانے کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلے وہ الحمدللہ الذی احیانا پڑھتے، شکر زبان سے ادا کرتے۔ پھر جیسے ہی ہم کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، ہر عمل ہم اگر دیکھیں سیرت سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ شکر کیسا ہے جو زبان سے ادا ہوتا ہے، اور وہ زبان سے کب ادا ہوتا ہے؟ جب دل میں ہم اس شکر کا احساس کرتے کہ مجھے یہ کھانا کھلانے والی ذات ہے جس نے کھانا کھلایا، نہیں تو میں اس کے لائق نہیں تھا، مجھے جگایا نہیں تو میں اس کے لائق نہیں تھا، تو وہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ اعضاء سے ہوتا ہے، ہمارے باڈی کے پارٹ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ زبان سے شکر ادا کر دے اور وہ کتاب کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس نے اس کو نعمت جانا، ہے نا، نعمت جانا، اور نعمت جاننے کے بعد اس نے کیا کیا؟ پھر اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد جو اس کا عمل ہوگا وہ ایکشن کی شکل میں ہوگا، ہے نا۔ جیسے کہ قرآن اللہ عز و جل نے ہم سب کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اب اس کو ہم نعمت اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ اگر میں اسے کھول کر پڑھتی ہوں تو میں نے شکر قلب ادا کیا، اگر میں نے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا تو میں نے شکر اعضاء میرے جو ہے اعضاء سے ادا کیا، اور اگر میں نے اس کو بند کر کے کباڑ کے اوپر رکھ دیا ہے تو میں نے کیا کی؟ ناشکری کی، اس بچے کی طرح کہ اس نے زبان سے شکریہ ادا کر کے اسے کباڑ کے اوپر رکھ دیا، اسے کھولنے کی زحمت نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ نہ اپنے ایکشن سے، نہ اپنے بدن سے، اور نہ دل سے اسے اپنے لیے رحمت سمجھا، تو اس نے کیا کیا؟ شکر نہ کر کے ناشکری کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے کہ آنکھیں، کان اور دل دینے کے باوجود کیا کیا؟ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، بہت کم، بہت قلیل ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو شکر ادا کرتے، کیونکہ یہ آنکھیں، کان اور دل جس چیز کے لیے ہمیں دیے گئے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو کھولے، اسے دیکھے، اسے پڑھے، اسے سنے، اسے سمجھے، اسے محسوس کرے اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے ناشکری کی، اور ناشکری کی سزا یہ ہوگی کہ یہی اعضاء ہمارے روز حشر ہمارے خلاف گواہی دے گے، اور ہم حیران رہیں گے کہ تو میرے بدن کا حصہ ہے، تو میرے خلاف گواہی کیسے دے گا؟ تو ہمارے اعضاء جواب دیں گے کہ اللہ عز و جل نے آج مجھے یہ قوت گویائی عطا کی کہ میں تیرے خلاف گواہی دیتا، جس مقصد کے لیے آنکھیں بنائی گئی تھی تو نے وہ پورا نہیں کیا، جن کے لیے تجھے کان دیے گئے تھے تو نے وہ پورا نہیں کیا، جس کے لیے تجھے دل دیا گیا تھا تو نے وہ پورا نہیں کیا، تو نے وہ کام نہیں لیا اس سے جس کے لیے انہیں بنایا گیا تھا، تو نے ان چیزوں سے وہ کام لیے جس کے لیے تجھے منع کیا گیا تھا۔ اس لیے روز حشر ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے گے۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت بہت غور و فکر کی مستحق ہے۔ تو یہاں پر ہم اس آیت کو ختم کرتے ہیں، اس تفسیر کو۔ آیت نمبر 23 تک ہمارا یہاں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آگے لے گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری آنکھوں،
اور ہمارے دل اور ہمارے کان جس چیز کے لیے بنائے گئے وہ کام لینے والا بنا ہمیں، اور ہمیں خود اپنے عمل میں غور و فکر کرنے والا بنا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا، اور ہمیں قرآن کی آیاتوں کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔